کیا نسل پرستی بری چیز ہے اور نسل پرستی کا نقصان کیا ہے، اور ہمیں وحی کی کیوں ضرورت ہے، اور انبیاء اکرام اور ظالمین کے طریقہ کار میں کیا فرق ہے؟ ان تینوں سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم کتاب الہی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ مومنون کی 43 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے، یعنی 44ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ اس کے بعد ہم نے مسلسل رسول بھیجے، اور جب کسی امت کے پاس کوئی رسول آیا تو اس نے رسول کی تکذیب کی، اور ہم نے بھی سب کو عذاب کی منزل میں ایک کے پیچھے ایک لگا دیا، اور سب کو ایک افسانہ بنا کر چھوڑ دیا کہ ہلاکت اس قوم کے لیے ہے جو ایمان نہیں لاتی۔ ناظرین، ابھی آپ نے جس نورانی آیت کی تلاوت و ترجمے کو سماعت فرمایا، اس میں کچھ اہم نکات پائے جاتے ہیں۔ آئیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلمہ احادیث احدوثہ کی جمع ہے۔ ایسی حیرت انگیز داستان اور کہانی کو کہا جاتا ہے جسے فضل کے ساتھ سنایا جاتا ہے، اور یہ کہانیاں دلچسپی کے ساتھ سنی جاتی ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، امت کے درمیان پیغمبر کو بھیجنا یہ خدا کی سنت ہے۔ رسولنا تترا، ہر اجتماع کو رہبر کی ضرورت ہے۔ صرف غور و فکر اور علم انسان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں وحی کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، ہر انبیاء کو جھٹلایا گیا ہے۔ نمبر 3، ہر امت کے پاس ان کا اپنا رسول تھا۔ نمبر 4، حق کو جھٹلانے اور حق کا انکار کرنے کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ نمبر 5، کافروں پر لعنت کرنا جائز ہے۔ بعدن، کلمہ بعدن مصدر ہے جو فعل کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے بعدن یعنی بعدو بعدن۔ نمبر 6، تاریخی پیش رفت خدا کی مرضی سے ہوتی ہے، اور سرکش قوموں کی تباہی اور بربادی خدا کی لعنت کا مظہر ہے۔ سورہ مومنون کی 45ویں اور 46ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان دونوں آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے زعمائی مملکت کی طرف، تو ان لوگوں نے بھی استکبار کیا، اور وہ تو تھے ہی اونچے قسم کے لوگ۔ ان دو آیتوں میں کچھ اہم نکات پائے جاتے ہیں، آئیے ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ کلمہ سلطان حجت کے مترادف ہے، کیونکہ انسان اپنی عقل و علم، منطق و استدلال کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر قبضہ کر لیتا ہے
اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے ان 2 آیت کریمہ کے اہم نکات کو جانا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 2 آیتوں میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، تبلیغ کبھی کئی لوگوں کے ذریعے اور کبھی انجمن کی صورت میں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، مبلغ دین کا منبع اور محور علمی ہونا چاہیے۔ نمبر 3، کبھی کبھی عوام اور معاشرتی نظام کی اصلاح اور بہبودی کے لیے سب سے پہلے معاشرے کے ممتاز لوگوں اور رہنماؤں کے پاس جانا چاہیے۔ نمبر 4، ظالموں کے چیلے اور ان کے آگے پیچھے کرنے والے ان کے اقتدار و حکومت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے 2 آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم خود ہماری پرستش کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر دونوں کو جھٹلا دیا اور اس طرح ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی کہ شاید اس طرح لوگ ہدایت حاصل کر لیں۔ ناظرین، جن 3 آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو آپ نے سماعت فرمایا اس میں کچھ اہم پیغام پائے جاتے ہیں۔ آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کی نسل سے تھے۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل فرعون کے غلام ہو چکے تھے۔ نمبر 2، متکبر اور مغرور لوگ منطق اور معجزات کو دیکھنے کے بجائے لوگوں کی سماجی مقام کے بارے میں سوچتے ہیں۔ نمبر 3، نسل پرستی تکبر کی وجہ ہے۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، فرعونی اپنی نسل اور قوم کو بنی اسرائیل کی نسل و قوم سے بہتر سمجھتے تھے۔ نمبر 4، انبیاء کی منطق استدلال و معجزہ ہے۔ ظالموں کی منطق قوم و ملت کو کمزور بنا دینا اور ملت کو ضعیف بنا دینا ہے۔ نمبر 5، حق کو جھٹلانے کا انجام ہلاکت ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بہت سی اہم باتوں کو جانا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ انبیاء کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ دلیل اور معجزے کے ذریعے سے لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، جبکہ ظالم اپنے ظلم کے ذریعے سے کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو کمزور کر سکے تاکہ لوگ اس کی بغاوت نہ کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔